اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض علوم کورس کی پہلی کلاس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم علم کی فضیلت، اس کی فرضیت، اس کے فائدے اور علم کو نہ سیکھنے کے نقصانات پر توجہ کریں گے۔ میں ہوں آپ کے اس کورس کا مدرس محمد انس نوری، جو کہ درس نظامی کے دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ اس کورس کو بہت ہی عام فہم انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا۔ اس کورس کو مرتب کرنے کا مقصد اور اس طرح ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرنے کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں اتنی برائیاں عام ہیں، لوگ طرح طرح کی بد اخلاقیوں میں مشغول ہیں، لیکن جو لوگ علم سیکھنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور اپنی ضروریات علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن صد افسوس یہ ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو انہیں کوئی ایسا مواد ہی حاصل نہیں ہوتا کہ جس کو سن کر وہ اپنی علمی پیاس، اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں، یا اگر مل بھی جائے تو وہ بالکل غیر مدلل اور بہت ہی مشکل انداز سے سمجھایا ہوا ہوتا ہے، جس سے لوگ بہت ہی اکتاہٹ کا شکار ہو کر علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو اس فرض علوم سیریز کو بنانے کا واحد مقصد سوشل میڈیا پر موجود عوام الناس، بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ بہترین موقع جہاں وہ اتنی خرافات کا شکار ہیں، وہیں کچھ وقت علم دین کو دے کر اپنی علمی پیاس کو بجھا سکتے ہیں اور اپنے مسائلوں کو ضرور حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو اب ہم تھوڑا سا رک کر اس آیت مبارکہ میں توجہ کریں تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اہل علم حضرات کو غیر عالم پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عالم کو غیر عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور آیت مبارکہ کا عموم ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جس مسئلے میں علم نہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہم کسی غیر عالم یا کسی جاہل کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پیش کریں تو یقیناً وہ ہمیں غلط جواب، اس کا غلط حل بتائے گا، اور جب ہم اس کے بتائے ہوئے حل پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی اچھے نتائج کی اس سے توقع نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہم گمراہی کی طرف ہی وہ ہمیں نتیجہ لے کے جانے والا ہے، اور ہم اپنی ہلاکت اور بربادی کا دروازہ اپنی ہاتھوں سے ہی کھول لیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اور جس کام کو کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اور پھر ہم اگر کسی غیر عالم یا کسی جاہل شخص کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پیش کریں اور اس کے بتائے ہوئے نتیجے پر ہم عمل کریں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں خیر و برکت کہاں نصیب ہونے والی ہے، ہم اس سے خیر و برکت کی امید اور توقع رکھ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیں ضرور بے ضرور گمراہی کی ہی طرف لے جانے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم ایسی دولت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی، اور علم ہی کی وجہ سے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت بھی بخشی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی علم سیکھنا ہو، کوئی فن سیکھنا ہو یا کوئی کورس کرنا ہو تو ہم اس کے ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا انسٹیٹیوٹ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں اچھے سے اچھا ٹیچر ہمیں میسر ہو تاکہ ہم اس سے وہ فن سیکھ سکیں اور ہمیں اس کے
زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکے۔ ہر شعبے میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ ہم ہر شخص سے اپنے مسئلے دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بہت برے سے برے نتائج ہمیں بھگتنے بھی پڑتے ہیں، اور پھر ہم قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ صرف اور صرف فقط دین کو۔ اگرچہ ہم نے کسی ایرے گیرے سے، ہم نے راہگیر سے ہم نے مشورہ کر لیا ہو اپنے دین کے بارے میں، لیکن ہم قصوروار جو ٹھہرائیں گے وہ صرف اور صرف دین کو ہی ٹھہرائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر ہم اس آیت مبارکہ میں تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اہل علم سے رجوع کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ فرمایا نا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھنسو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو قرآن کھول لو، احادیث کی کتب کھول لو اور از خود مسئلہ نکالو۔ یہ نہیں فرمایا، نو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا۔ بلکہ آج کا نوجوان تو اسی سوال کو حل نہیں کر سکا کہ جب قرآن و حدیث میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو ہم علماء کے پاس کیوں جائیں؟ آج کا نوجوان یہی سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج اس سوال کا جواب بھی سن لیں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر شے کا بیان موجود ہے، لیکن مکمل مسئلے کا جواب، اس کی پیچیدگیوں کو حل کر کے عوام کے سامنے اس کا حل کیسے پیش کرنا ہے، یہ لازمی سی بات ہے، یہ ہر شخص کے بساط سے باہر ہے۔ ہر شخص اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن و حدیث سے از خود مسائل کے نتائج نکالنے پر قدرت رکھے۔ یہ علماء ہی ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کا صحیح نچوڑ بیان فرمائیں گے۔ تو یہ لازمی سی بات ہے کہ علماء ہی ہمیں دین کے مسائل کا حل صحیح انداز سے بتائیں گے، نہ کہ ہم از خود، جو غیر عالم ہے وہ از خود قرآن و حدیث سے نتائج نکال کے ہمیں بتائے تو وہ بے شک ہمیں گمراہی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ اور اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی طبیعت شدید خراب ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے از خود اپنا علاج کرنے لگ جائیں، طرح طرح کی دوائیاں کھایا، طرح طرح کے آپ اپنے نسخے ایجاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں، لیکن کیا آپ بتائیے آپ کو مکمل طور پہ شفا حاصل ہو جائے گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا پھر آپ پر کہ آپ کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ آپ کو بیماری کچھ اور تھی، آپ کو اس بیماری کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے الٹے سیدھے نسخے اپنے پاس سے ایجاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ایک وقت آیا کہ ہماری باڈی کے ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ ہماری جو غلطی تھی وہ یہ غلطی تھی کہ ہم نے ایکسپرٹ کے پاس جانے کے بجائے از خود مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی، اور بالکل یہی نتیجہ، بالکل یہی مسئلہ ہمارے دین کے معاملے میں ہے۔ ہم دین کے معاملے میں بھی ایکسپرٹ کے پاس جانے کے بجائے ہر کسی سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا آپریشن کروا لیں، آپ اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری کہاں سے حاصل کی، یا آپ نے جو ڈاکٹری پڑھی ہے وہ کدھر سے پڑھی ہے؟ وہ کہے کہ میں نے کہیں سے پڑھی تو نہیں، میں نے از خود کتابیں کھولی ڈاکٹری کی اور اپنی طرف سے پڑھ کے نتائج خود نکالے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب میں لوگوں کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایکسپرٹ کے پاس جانے کے بجائے از خود نتائج اخذ کیے ہیں۔ تو لہذا آپ کا دل اس بات پر مطمئن نہیں کہ آپ اس سے علاج کروائیں۔ تو دین کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں بسوائے اس کے کہ ہم از خود نتیجے نکالیں؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان
مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں فریضہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا مسلمانوں پر لازمی اور ضروری ہے، اور اگر نہ سیکھیں گے تو گناہ کبیرہ اور جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے۔ لہذا جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات یہ لازم ہو جاتے ہیں، جس کا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے، جس کو نہ کرنے سے اس کو شدید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ، اور جہنم کی آگ کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز، روزہ اور دیگر احکامات جو ہے وہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز اور کی ضمن میں طہارت کے احکامات بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ ان مسائل سے واقفیت نہ رکھے، ان مسائل کو صحیح طور پر انجام تک پہنچانے کے لیے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا حل، ان مشکلات کا حل اس کو نہ معلوم ہو تو صحیح طور پر ان احکامات کو انجام تک نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی لیے فرض علوم میں چند ٹاپکس شامل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہم سب پر لازم و ضروری ہے۔ پھر وہ کون سے علوم ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر اگلی ویڈیو پہ کلام کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام نے صاحب علم کی اہمیت اور فضیلت کو بالکل واضح طور پہ بیان فرمایا، اور اس میں آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اتنے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ آپ نے علم دین کے بارے میں سرچ کیا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ یقیناً اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بارگاہ خداوندی کے وہ تحفے ہیں جو فقط خاص لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ علم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں جو میں نے باتیں کی، اس حوالے سے اگر کوئی الجھن یا کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر اپنا سوال بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں پوری کوشش کی جائے گی کہ اس سوال کا جواب بھرپور انداز سے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔